ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جب لکڑیوں اور پتھروں نے حضور کی جدائی میں اتنا اپنا حال خراب کیا اور وہ رونا شروع ہو گیا، تو پھر صحابہ، آل بیت اور حضور کے گھرانے پر کیا گزری ہوگی۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے اہل مدینہ کے یتیموں کو اور بیواؤں کو جمع کیا، تو نبی علیہ السلام نے جب انہیں فرمایا کہ میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، تو بکاؤ بکان شدیدہ، ان کا رونا جو ہے وہ ناقابل برداشت تھا، یتیموں کا بھی اور بیواؤں کا بھی۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ یتیم بھی بول اٹھے اور بیوائیں بھی بول اٹھی کہ حضور یتیم تو ہم ہو رہے ہیں، اب ہماری تباہی ہوگی، آپ کے بعد ہمیں کون پوچھے گا، آپ کے بعد کس نے ہماری خبر گیری کرنی ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنیوں کی تعداد تو ویسے زیادہ ہے، جن کے مشہور نام ہیں وہ 3 ہیں، غدوہ ہے، قصوہ ہے اور جدعا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب قصوہ اونٹنی آئی تو نبی علیہ السلام نے اس کو جب بتایا کہ ہم تو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس نے اپنے مبارک ہونٹ زمین پر رکھے اور وہ رونا شروع ہو گئی۔ یہی وہ بات ہے مولانا انوار اللہ چشتی قادری نے انوار احمدی کے اندر جو لکھا، لوگوں کو جن کو محبت نہ ہو تو وہ تو باتیں ہی کرتے ہیں، ہم تو دعا ہی مانگتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ کیوں جی؟ مولانا نے ایک روایت نکالی، یا طبقات الکبریٰ میں طبقات ابن سعد کے اندر امام نے نقل کی ہے، اور وہ رات تراویحوں کے بعد یہ روایت پڑھ کے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا وہ 3 بج گئے، بس اسی میں ہم بیٹھے رہے، اسی کے اندر سوچتے رہے کہ ہم نے حضور سے کیا پیار کیا، جس کے پاس چند ٹکے آ جائیں، جس پاس حکومتیں آ جائیں، جو کونسلر بن جائے، یا وہ ایک اچھا سا گھر بنا لے، تو اس کو حضور کی شان کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز آپ جانتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ایسی باتیں ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان حکمران جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا دنیا سے جانا اور کوئی بیماری نہیں تھی، حکیم کہتے تھے ان کی ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن خوف خدا اور حضور کی امت کا انہیں غم اتنا ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز اتنا آپ کے دل میں خوف خدا تھا، پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ سرکاری 1 مہینہ آپ کے خدام نے سرکاری حمام سے گرم پانی سے آپ کو وضو کروایا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ پانی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا وہ سرکاری حمام سے۔ تو آپ نے پھر اس کی قیمت ادا کی۔ اس لیے اسلام کسی کو بارے میں نہیں ہے، نہ کسی نے بیان کیا کسی عمر بن عبدالعزیز کا، بس انہوں نے کرامتیں 4 بزرگوں کی سنا کر ساری زندگی اسلام کو اسی کے ارد گرد رکھا۔ ہاں، حضرت عمر کی بھی جو دور خلافت بیان کرتے ہیں نا، وہ بطور کرامت بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہ حضرت ایسے سیاست ہو سکتی ہے، ایسی حکومتیں ہو سکتی ہیں۔ مولوی 1-2 جی حضرت عمر ڈنڈا مارے تھے زمین رک گئی، بس یہ 2-4 خط والا واقعہ کہ نہ کدی نہ اس نظریے نہ حضرت عمر دی سیرت بیان کی تھی کہ اسی بھی حضور دا دین تختوں تے لے آنا ہے، نہ بالکل میں تو سچی بات کر رہا۔ ہاں جی عمر بن عبدالعزیز بیمار ہون تے آپ دا سالے جڑے مسلمہ بن عبد الملک وہ آئے، اپنی انہاں دی ہمشیرہ فاطمہ وہ بادشاہ دی دھی آپ دے نکاح وچ سی، تے آئے کہن لگے عمر بن عبدالعزیز اتنے دن بیمار رہن تے انہاں دا کرتا بدل دیو، اج بڑے بڑے وزیرہ ملن آنا ہے، بڑے بڑی دنیا ملن آنا ہے انہاں دی تیمارداری واسطے۔ تے آپ دی ہمشیرہ وہ
مسلمہ دی ہمشیرہ چپ رہی ہیں. انہیں کہا آپ سمجھ نہیں رہی کہ اپنے شوہر کے کپڑے بدلو, اس کا کرتا بدلو عمر بن عبدالعزیز کا. تو پھر وہ چپ رہی. تو اس نے کہا آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی. تو آپ کی بیوی بادشاہ کی بیٹی نے کہا اتنے تو جناب شادیاں ہو جانا بڑے خاندان دی آ کے اگلے نو کنگال کر دے دیا. جے کسی غریب آدمی دی وڈے جگہ شادی ہو جائے تو وہ تو تانے دے دے کہ طلاقاں لے جب تک نہیں رہدیاں باز نہیں آتی. انہاں دی عیاشیاں پوریاں نہیں ہوندیاں, انہاں دے میک اپ ہی پورے نہیں ہوندے, انہاں دے کپڑے ہی پورے نہیں ہوندے, انہاں دی شابگاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں, انہاں دی لپسٹکاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں, انہاں دی خواہشاں ہی پوری خواہشات ہی پوریاں نہیں ہوندیاں. ارے عورتاں نو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت دے دروازے ہوتے امیراں تے عورتاں نو روکیا ویکھیا. آج 50-50 تولے سونے تے پاندے ہو دھیاں نو, لیکن ادا زکات کنے دینی. دوسرا سوال ہے کہ 50 تولے کمائے کتھوں نے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت والے دن بدترین بندہ وہ ہوگا کہ جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر.